سر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ حاضر خدمت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے صدر محترم جناب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان تشریف لائے. اسلام آباد میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور دیگر حکومتی عہدیداروں سے میٹنگز کی. پھر کراچی اور لاہور بھی گئے اور صوبائی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے سعودی عربیہ کا منسٹریل ڈیلیگیشن، جس کی سربراہی جناب شیخ فرحان جو فارن منسٹر ہیں سعودی عربیہ کا، وہ کر رہے تھے. اس میں ایگریکلچر منسٹر تھے، انڈسٹریز کے منسٹر تھے اور دیگر جو ہے وہ وزارتوں کے جو ہے نا وہ جو وزیر اس کے اندر شامل تھے. انہوں نے بھی اسلام آباد میں وقت گزارا اور میٹنگز کی. اب یہ دونوں جو میٹنگز ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا، کیا جو ریزولوشنز ہوئی ہیں یا جو انہوں نے بریف کیا ہے صحافیوں کو، کیا وہی مقاصد دورے کے تھے اور کیا اسی پہ بات ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور باتیں تھیں. جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو کوئی ایسی جو دونوں جو ممالک کے جو ایک کے سربراہ مملکت اور دوسرے کے وزیر خارجہ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کوئی ایسی خاص بات بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی ڈپلومیسی ہوئی ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں عملی طور پہ عمل میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن فی الوقت ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. مثلاً سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کا ہے، وہ معاشی کی حوالے سے اور جو ہے وہ تجارتی حوالے سے، وہ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن. اب یہ ایرانیوں نے 10-12 سال پہلے اس کو مکمل کر لیا اور یہ کاوش بہرحال صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی تھی. انہوں نے حوصلے اور جرأت کے ساتھ تمام تر جو عالمی مخالفتیں ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے انہوں نے اس پہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے. اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے امریکی دباؤ کی وجہ سے، اور ابھی بھی امریکہ نے کہا ہے کہ آپ اس معاہدے سے باز آ جائیں اور اپنے طرف کی جو پائپ لائن ہے اس کو 80 کلومیٹر ہے اس کو اب نہیں بنائیں، نہیں تو ہم سینکشنز لگائیں گے. اور یہ دھمکی مسلسل چل رہی ہے اور امریکہ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہماری معاشی جو تباہی ہے، ہمارے انرجی کے جو کرائسز ہیں، اس ملک کے جو مسائل ہیں، اس میں بنیادی طور پہ جو ہے نا توانائی کی کمی ہے. نہ تو وہ پائپ گیس لائن لینے دینا چاہ رہا ہے، نہ ایران سے سستے پیٹرول ان کے آفر کے باوجود ایرانیوں کے نہیں لینے دینا چاہ رہا ہے، نہ خود کوئی سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ملک جو سامراجی ملک ہے اس کی ایک طرح سے طاقت ہے جو کہ کمزور ملکوں کو اور ہم جیسے ملکوں کو انہوں نے اپنے تابع رکھنے کی کوشش کی ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ صرف سیکیورٹی ایشوز جس کا ڈکلیئر کیا ہے کہ جی سیکیورٹی ایشوز پہ بات ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی، اس لیے کہ گزشتہ چند ماہ میں ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی تھیں اور دونوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ہے نا وہ دہشت گردوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا تھا. تو سیکیورٹی ایشوز تو بظاہر سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کے ایشوز کو ضرور زیر بحث لایا کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے جو ہے وہ
دورے میں جس میں صدر مملکت ہو کسی ملک کا، وہ صرف اس مسئلے کے لیے آئے گا، ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری اور چیزیں ڈسکشن میں آئی ہوں گی، اور پاکستان کو تو ویسے بھی ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کا بڑا تجربہ ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ اور باتیں بھی ہوں، لیکن آنے والے وقتوں میں اس چیز کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا۔ اور جو سعودی عربیہ ہے، اس کے جو اعلیٰ سطحی وفد ہے، منسٹریل جو ڈیلیگیشن ہے، اس میں بھی جو اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی چیز جو ہے نا وہ نہیں نکلی ہے اس مذاکرات کے نتیجے میں، اپیرنٹلی بظاہر اندر کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس میں بھی ایم او یوز کوئی ایک آدھ سائن ہوئے ہیں، اور ان کا مطلب کوئی اس طرح کا مطلب نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ جو معاہدے ہیں وہ نچلی سطح پہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کچھ پیچھے اور چیزیں جو ہے نا وہ زیر بحث آئی ہوں گی، اور کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے نا وہ ہوا ہوگا، لیکن اہمیت سب سے اس بات کی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ دونوں ممالک تھوڑے سے وقفے سے پاکستان کا دورہ کیا، جو ہے وہ ایک دوسرے کے متحارب ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یعنی سعودی عربیہ اور ایران۔ تو پاکستان میں ظاہر ہے دونوں کے مفادات ہیں، تو ان مفادات کو پاکستان کیسے توازن میں لائے کے چیزوں کو آگے بڑھائے گا، ابھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر دانش مندی اور سمجھداری کی بات ہوئی تو ایک توازن قائم ہو سکتا ہے، اور ان سے بات ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ جو باہمی جو مفادات ہیں ان کو بنیاد بنا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن سعودی عربیہ کا ہمیشہ یہی ایک انسٹانس رہا ہے کہ چونکہ وہ پیسے دیتا ہے پاکستان کو، لہٰذا ان کی بات جو ہے سننی چاہیے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات نہ صرف سنی جائے بلکہ وہ جو کہیں ان کو تسلیم بھی کیا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے، ادروائز جو ہے نا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور پاکستان کو تو بہرحال دونوں کی ضرورت ہے، ایک سے پیسوں کی ضرورت ہے، اور دوسرے سے تو بجلی کی ضرورت ہے، گیس کی ضرورت ہے، فیول کی ضرورت ہے۔ بالکل پڑوسی ملک ہے، اگر اس کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ فائدہ ہوگا۔ اور اب تو جس طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان کے جو سارے پاور کریڈور کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تقریباً اس نتیجے پہ بھی پہنچ چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے وہ تجارتی راستے کھولے جائیں، اور کل تو چیمبر آف کامرس پاکستان کے جو ممبر ہیں اور بڑے انڈسٹریل گروپ کے سربراہ ہیں عارف حبیب صاحب، اس نے بھی ایک تاجروں کی میٹنگ میں اور انڈسٹریلسٹ کی میٹنگ میں جو ہے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ہندوستان سے تجارت کو شروع کریں، اور مسلم لیگ نون کی ایک بات بہرحال میں اچھی سمجھتا ہوں کہ وہ یہ عرصے سے چاہ رہے ہیں، شاید ان کو پولیٹیکل لاس بھی ہوا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی جو ہے بنیادی پنجابی جو سرمایہ دار ہیں ان کی نمائندہ پارٹی ہے، تو ان کے لیے جو ہے ایک بہتر ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم جیسے کمزور لوگ جو سندھ کے لوگ رہنے والے، ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی، اور ایک سوچ بلڈ ہوگی حکومتی سطح پہ کہ بھائی کیوں نہ پھر کھوکھرا پار مونا باؤ جو ہے وہ تجارتی راہداری بھی شروع ہو، لوگوں کا آنا جانا، وہ دنیا بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ میں ایک اور ویلا کروں گا، ہندوستان اور چائنا ان کی جو سرحدی تنازعات ہیں اس کے باوجود کس طرح وہ کاروبار کرتے ہیں اور کس طرح تیزی سے کاروبار کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے آپس میں سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں ان کی، لیکن اس کے باوجود تجارت جو ہے ان کے کم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے، تجارت تعلقات مینٹین ہیں۔ تو اس سوچ کو لے کے تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اگلے کسی بھی علاقے میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اپنا خیال